اللہ تعالیٰ کے لیے ساری حمد و ثنا ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ کیسے عجیب رب کی شان ہے کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کھڑا کیا، کس طرح زمین بنائی ہے، کس طرح ایک چھوٹی سی چھوٹی مخلوق میں اگر انسان غور کرے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ کس طرح اللہ رب العزت ان کو پیدا فرماتا ہے، کس طرح ان کی پرورش کرتا ہے، اور کس طرح یہ جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے، مجھے تعجب ہے کہ کس طرح ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام، کس طرح ملک الموت ماں کے پیٹ میں سے بچے کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ ابھی پیٹ میں بچہ زندہ تھا، ابھی حرکت کر رہا تھا، ابھی پیٹ میں ہی مر گیا۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں یہ کس طرح ہوا؟ کیا ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ماں کے پیٹ میں اندر داخل ہو جاتے ہیں کسی طرح، یا روح کو باہر سے پکارتے ہیں اور روح اس کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتی ہے؟ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ جو انسان اس جیسی مخلوق کو نہ سمجھ سکے، یعنی ملک الموت کو نہ سمجھ سکے، وہ اللہ رب العزت کو کیسے سمجھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کا احاطہ کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں بزرگ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کبھی غور نہیں کرنا، بھٹک جاؤ گے، بہک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کریں۔ ہر ایک چیز اللہ کی نشانی ہے۔ رات کا آنا، دن کا آنا، سردیوں کا آنا، گرمیوں کا آنا، ہوا کا چلنا، ہوا کا رکنا، ہر ایک چیز میں گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے۔ اور جگہ جگہ کلام پاک میں بھی فرمایا ہے، ان چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیوں نہیں یہ اونٹ کو دیکھتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے۔ اونٹ ایک عجیب جانور ہے، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ شپ آف ڈیزرٹ، یعنی ریگستان کا جہاز۔ ریگستان میں یہ ایسے چلتا ہے کہ اس کے پاس ایک قدرت نے ایک نظام دیا ہے اونٹ کے پاس کہ اس کے اندر ہی اندر ایک ریفریجریٹر نما مادے میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اس کا کھانا اسٹور رہتا ہے، بالکل جیسے وہ اس کو کھاتا نہیں، استعمال نہیں کرتا، لیکن اندر کر کے اس کو اسٹور کر دیتا ہے، اور وہ 40 دن تک وہ ایسا کر سکتا ہے کہ اسی کھانے کو باہر نکال کر اپنی ضرورت مطابق تھوڑا کھا لیا اور باقی اسٹور رہا۔ تو یہ عجیب اس میں علامت ہے، یعنی 40 دن تک یہ ایسے سفر کر سکتا ہے۔ دوسرا جانور تو پانی مانگے گا، کھانا مانگے گا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں توجہ دلائی کہ کیوں نہیں یہ اونٹ کو دیکھتے، یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں نے ہر انسان کو گھیرا ہوا ہے۔ ابھی یہ پھر بھی اللہ کا انکار کرے تو تعجب کی بات ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک دن رکھا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت موقع دیا ہے، محبت کی ہے، اور اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ توبہ کرے اس کی توبہ بھی قبول ہے۔ لیکن اگر اس نے یہاں موقع گنوا دیا اور اللہ کو راضی کیے بغیر یہاں سے چلا گیا تو وہاں کا جہان بڑا مشکل ہے۔ یہاں تو یہ حالت ہے کہ اگر ایک مرتبہ کوئی پکارے
یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 دفعہ جواب دیتے ہیں کہ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، کہو۔ اور روزانہ فجر کے صبح صادق سے پہلے اعلانات کیے جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی ہے جو میرے سے سوال کرے، میں اس کا سوال پورا کروں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ندائیں دے رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، اور جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو خدا نہ خواستہ دوزخ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو بھی قرآن کریم میں نقل کیا کہ وہ پکارے گا، اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو 1000 سال گزر جائیں گے، وہ جلتا بھی رہے گا اور اس کو 1000 سال میں بھی جواب تک بھی نہیں موصول ہوگا۔ 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہ ہمارے رب، ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ بدبختی نے ہمیں گھیرے میں لے لیا، ہمارے اوپر غالب آ گئی اور ہم بے شک گمراہ قوم تھے۔ اب اس سے ایک مرتبہ ہم کو نکال دے جہنم سے اور دوبارہ واپس بھیج دیں، اور پھر اگر ہم کوئی گناہ کریں یا غلط روش کریں تو دوبارہ بھلے آپ ہمیں جہنم میں ڈال دینا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے کہ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اسی دوزخ میں پڑے رہو ذلیل ہو کر اور میرے سے کلام نہیں کرو، میرے سے بات تک نہیں کرو۔ تو یہ اتنا بڑا فرق ہے۔ آج موقع ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ آج عمل کا دن ہے اور حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا، کتنا بھی کوئی چاہے نہیں کر سکے گا۔ ایک موقع قیامت میں ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو متوجہ کریں گے تو سارے انسان سجدے میں گر جائیں گے، لیکن دنیا کے اندر جو سجدے نہیں کرتے تھے ان کی جو پیٹھ ہے یہ لکڑی کی بن جائے گی۔ وہ بہت کوشش کریں گے کہ سجدہ کریں لیکن سجدہ کر نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وقد کانوا یدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس سے پہلے دنیا میں بھی اس طرح ہوتا تھا، ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا لیکن یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو آج ہمیں موقع ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود و سلام اور آداب، ان کو اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، شفیع المذنبین بنایا۔ عجیب شان ہے۔ دنیا کے اندر تو دیکھیں، اگر باپ ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی استاد ہو، کوئی آفیسر ہو، آپ کو ایک چیز سے بار بار منع کرے اور آپ وہی چیز بار بار کرو، تو اس کے نتیجے میں اگر آپ کو کوئی ناکامی ملتی ہے، کہیں آپ پھنس جاتے ہیں، کہیں نقصان اٹھاتے ہیں، تو وہی آپ کا بڑا بھی ہوگا نا، کہے گا بھائی میں نے تو تمہیں 100 مرتبہ منع کیا تھا، ابھی تمہارے ساتھ بالکل صحیح ہو رہا ہے، تم اسی کے لائق ہو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کیا ہے؟ گناہوں سے روکنا، بندوں کو گناہوں سے روکنا، لیکن گناہوں کے روکنے کے باوجود جو گناہ گار ہیں ان کی شفاعت کرنا بھی آقا کا کام ہے۔ گناہ گاروں کو لٹکوانا اور ان سے ہاتھ نکال دینا یہ نہیں، بلکہ ان کو معاف کرانا۔ آخری جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو آپ نے ایک لمبی دعا مانگی، مولانا صاحب تو اس کا احاطہ کرتے ہیں کہ کوئی 5.5 گھنٹے بنتے ہیں۔ آپ ایک اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور 5.5 گھنٹے دعا مانگتے رہے، دھوپ میں، گرمی میں، اور اس کے بعد عرفات کا میدان تھا، اس کے بعد آپ مزدلفہ آئے، تو مزدلفہ میں بھی آپ نے اسے آہ و زاری کے ساتھ دعا مانگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہی میرا پہلا حج ہے اور یہی میرا آخری حج ہے، امت کے لیے مانگے جا رہے ہیں۔ پھر جو ہے آپ کے چہرے مبارک پر رونق آئی، مسکرائے، آپ خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ظالم کے حق میں دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نہیں مان رہا تھا کہ ظالم کو میں نہیں معاف کروں گا، تو آقا کریم لگے ہوئے ان کو بھی معاف کر دیں۔
پھر ترتیب دے رہے اللہ تعالیٰ کو کہ ان کو معاف کر دیں کسی بھی طرح. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو میں اس طرح معاف کروں گا کہ مظلوم کو وہ راضی کریں گے, اس کو حق دلائیں گے. تو یعنی ہر ایک کے لیے مانگا, ہر گناہ گاروں کے لیے بھی آپ نے دعائیں مانگی اور آگے بھی شفاعت کریں گے. یہ بھی عجیب شان ہے کہ قیامت والا دن اتنا سخت ہے کہ ہر شخص, ہر ہستی اپنی فکر میں لگ جائے گی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بھی سارے نبیوں کی زبان پر بھی کیا ہوگا, نفسی نفسی, یا اللہ میری جان بچا لے. اور ایک آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارک ہے کہ آپ اس وحشت کے عالم میں بھی آپ کی زبان مبارک پر ہوگا کہ امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. ایک حدیث میں ہے کہ جب قیامت والا دن ہوگا تو سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک قبر کھلے گی اور آپ باہر آئیں گے. آپ کا ایک نام حاشر بھی ہے, یعنی حشر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی شروع ہوگا, حشر کا میدان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر آئیں گے تو حضرت جبریل حضور کے لیے ایک براق لے کر کھڑے ہوں گے استقبال میں. تو آقا علیہ السلام ان سے پوچھیں گے کہ جبریل آج کون سا دن ہے؟ تو حضرت جبریل کہیں گے کہ یا رسول اللہ آج وہی دن ہے جس کا وعدہ تھا, قیامت والا دن ہے. تو آپ دوسرا سوال کریں گے تو میری امت کا کیا ہوا؟ تو حضرت جبریل عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے بشارت ہے, آپ کے لیے خوشخبری ہے, آپ پہلے ہی شخص ہیں, آپ اپنی قبر مبارک سے باہر آئے ہیں. تو ہر لمحہ امت کی یاد ہے, امت کے لیے شفقت ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی 100 روپے کا, کوئی 500 کا بھی احسان کر دے تو وہ دل میں رہتا ہے کہ یار مجھے بھی بدلے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو آقا علیہ السلام کے طفیل ہر نعمت ہمیں ملی ہے, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمارے اعمال ہر جمعرات کو یا سوموار والی رات کو نبی علیہ السلام کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اتنا نہیں جانتے جتنا حضور ہمیں جانتے ہیں. میرے باپ کا نام, دادا کا نام, پردادا کا نام, میں اپنے 4-5 دادا کو جان سکتا ہوں. اس سے آگے مجھے پتہ نہیں کہ وہ کون تھے, وہ کہاں ہیں, ان کی قبریں کہاں ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں میں کہاں سے آیا ہوں. لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جب نام پیش کیے جاتے ہیں تو پورا کا پورا سلسلہ ہوتا ہے. آقا کریم کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. اور ہمارے اعمال نامے پیش ہوتے ہر ہفتے کہ اس نے یہ کیا, یہ نیکیاں کی ہیں, یہ گناہ کیے ہیں. تو یہ آدمی اگر سوچے تو میرے اعمال نامے حضور کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. میرا ذکر وہاں ہو رہا ہے, اور ذکر خیر ہو رہا ہے کہ ذکر شر ہو رہا ہے. اگر میری برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو کتنے میرے لیے شرم کی بات ہے کہ ہر ہفتے میری برائیاں حضور کے سامنے کہ اور میں کتنا دیندار ہوں. تو یہ ساری چیزیں وہاں بیان ہو رہی ہیں. ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے ہر حکم کی پابندی کریں اور نبی علیہ السلام سے محبت کریں. آپ کے سیرت پاک سے کچھ واقعات بیان کیے جا رہے تھے اپنا مکی زندگی سے. تو کافر مکے کے آخر پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ جناب ابو طالب اور بنی ہاشم والے بھی حضور کا اتنا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ہم کچھ کر نہیں سکتے. ابھی ایک حج کا سیزن ہے, یہ حج کرتے تھے. اصل میں یہ مکے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے. لیکن کیا کبھی کوئی نبی شرک کا حکم نہیں دیتا, لیکن انہوں نے دین کو بالکل بگاڑ دیا تھا. بس اللہ کو مانتے تھے, باقی حج بھی ان کا جو ہے وہ جیسے بھی کرتے تھے. لیکن تو حج کا سیزن تھا, اس میں سارے عربستان سے لوگ آتے تھے. تو قریش مکے کو, مکہ والوں کو یہ پریشانی ہوئی کہ ابھی جو باہر کے لوگ آئیں گے تو حضور ان سے ضرور ملیں گے, اور حضور ملیں گے ان سے اور اپنی تبلیغ کریں گے تو وہی بات کریں گے, بتوں کے خلاف بات کریں گے. تو اس سے ہمارے لیے ہو جائے گی بے عزتی.
وہ کہیں گے لوگ کہ بھائی آپ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہو، آپ ان بتوں کے متولی ہو، اور آپ میں سے ایک شخص ہے جو ان بتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا اور ان کی مخالفت کر رہا ہے، تو آپ ایک بندے کو نہیں سنبھال سکتے، تو اس میں ہمارے لیے ہوگی رسوائی۔ تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام سے کچھ دنوں کی ڈیل کی جائے۔ حج ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے 5 دن، ابھی ہمارا 5 دن ہے، وہاں بھی ایسا ہوتا ہوا ہوگا 5 دن یا ہفتہ یا 10 دن لوگ آئے اور چلے گئے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ کچھ ٹائم ایسا حضور سے معاہدہ کر لیں کہ 5-10 دن وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہ لوگ نکل جائیں، پھر جو ہوتا ہے مکے میں وہ ہمارے گھر کی بات ہے، وہ ہوتا رہے، پھر دیکھیں، لیکن باہر کے لوگوں سے ان کو دور کیسے رکھیں۔ یہ انہوں نے مشورہ کیا۔ جہاں قریش مشورے کے لیے بیٹھتے تھے کافر، اس جگہ کو کہتے تھے دار الندوہ، میٹنگ پلیس تھی، اسمبلی ہال تھا، اس کا نام تھا دار الندوہ۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے تھے وہ ایک صحابی کا گھر تھا، حضرت ارقم کا، اس کو کہتے تھے دار الارقم۔ وہ جبل صفا پر تھا، سارے گھروں سے الگ تھلگ تھا، اوپر تھا، وہاں آپ اپنی مجلس لگاتے تھے۔ تو 1-2 صحابی پہرے پر بھی کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر دشمن دور سے آئے گا، جبل پر چڑھے گا تو نظر آ جائے گا۔ تو اس بنا پر آپ نے وہ اس جگہ کا انتخاب فرمایا کہ وہ الگ تھلگ تھی، وہاں جو قرآن پاک وغیرہ نازل ہوتا تھا تو آپ اپنے صحابہ کو تعلیم فرماتے تھے۔ تو انہوں نے دار الندوہ میں میٹنگ کی کہ اس مسئلے کا حل کیا کریں۔ تو حل یہ نکالا کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کرے، باتوں کے وسیلے، کہ آپ جو ہے 4-5 دن یہ تبلیغ اپنی روک لیں۔ تو انہوں نے انتخاب کیا عتبہ بن ربیع کا۔ عتبہ جو ہے وہ حضور سے عمر میں بڑا تھا اور بات کرنے کا انداز اس کا اچھا تھا، اثر بھی تھا، پیسے والا بھی تھا۔ تو عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ عتبہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ حضور علیہ السلام کو آپ کو اس بات پر راضی کرنا ہے کہ آقا کریم کچھ دنوں کے لیے اپنی تبلیغ روک دیں، جب یہ حج والے لوگ چلے جائیں پھر بلی کرتے رہیں۔ تو عتبہ حضور کی خدمت میں گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہنے لگا کہ حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا دین اچھا ہے، نہیں آپ اچھے ہیں، یا آپ کے باپ اور دادا جناب عبد المطلب آپ سے بہتر تھے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا دین اچھا ہے یا آپ کے دادا جناب عبد المطلب کا دین اچھا ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ایک آپ اور سوال کیے لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہ بات کرتا رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتبہ تم نے بات کی، تم نے کلام کیا، میں نے سنا، ابھی میں کلام کرتا ہوں، تم سنو۔ تو آپ پر کوئی صورت حامیم والی صورتوں میں سے کوئی صورت نازل ہوئی تھی تازہ، تو آپ نے وہ تلاوت کرنا شروع کی۔ تو عتبہ خاموشی کے ساتھ سنتا رہا۔ قرآن کریم ان کی لینگویج میں آیا ہے اور عرب کو اپنی زبان پر عبور حاصل تھا، یہ فخر کرتے تھے۔ دوسرے لوگوں کو وہ عجمی کہتے تھے، یعنی جس کے پاس زبان ہی نہ ہو، گویا دوسری دنیا کے لوگ ان کے سامنے یہ کہتے تھے وہ گونگے ہیں، ان کو بات کرنا نہیں آتی، ان کو اپنے بات کرنے کے انداز پر اتنا فخر تھا۔ لیکن یہ اللہ کا کلام تھا اور سننے والا بھی عتبہ تھا، یہ ان کے لہجے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور سنانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ سنتے رہے اور حیران ہو گئے، سکتے میں آ گیا، چپ ہو گیا، اور جا کے واپس ابو جہل والوں کو کہا کہ میں اس کا کلام سن کر آیا ہوں، اس کے کلام میں بہت بڑی طاقت ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو آپ چھوڑ دو، اس کو آپ چھوڑ دو، یہ بھلے اپنا کام کرتا رہے، آپ اس کی مخالفت نہ کریں، پھر ہم چپ کر کے دیکھتے ہیں۔
اگر اس کے دو نتیجے نکلیں گے. جب یہ ایسی باتیں کرے گا تو عرب بھی چونکہ پورا کافر تھا، مشرک تھا، تو عرب جو ہے خود اس پر حملہ کریں گے اور اس کو ختم کر دیں گے ناراض ہو کر. تو یہی ہماری اور آپ کی منشا بھی یہی ہے کہ حضور کا کام ختم ہو جائے، عرب اس کو ختم کر دیں گے. اگر اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے عرب اس کی باتوں میں آ جائیں اور اس کے کلام کے تابع ہو جائیں، اس کا کلمہ پڑھ لیں، تو صورت یہ ہے کہ یہ ہمارا نسبت میں بھائی ہے. یہ بھی قریشی، ہم بھی قریشی، یہ بھی مکے کا، ہم بھی مکے کے، تو گویا اس کی عزت ہماری عزت ہے. تو اس کو آپ چھوڑ دو، اس کا اگر کام غالب ہو جاتا ہے تو بھی اچھا ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ افسوس ہے عتبہ، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا جادو جو ہے تم پر بھی اثر کر گیا ہے. تو یہ مختلف تدبیریں کرتے تھے. اور ساتھ میں کیونکہ حضور کا قبیلہ سردار قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، تو نبی علیہ السلام کو تو اپنے قبیلے کا پروٹیکشن حاصل تھا. لیکن جو لوگ کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے، غریب تھے، غلام تھے، ان پر یہ بے انتہا زیادتی اور ظلم کرتے تھے. اس لیے حضرت بلال کا واقعہ بہت مشہور ہے. بلال جو ہے، آخری بات کرتے ہیں، حضرت بلال جو ہے وہ ایک غلام تھا، حبشی غلام، کالے رنگ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صفات بہت دی تھی. تو امیہ بن خلف اس کا آقا تھا، مالک تھا، لیکن وہ حضور کا دشمن تھا. تو امیہ بلال سے بڑی محبت کرتا تھا، اس کی وفا کی وجہ سے، اچھے عادات کی وجہ سے. اور حضرت بلال پر کوئی کام اس نے بوجھ نہیں رکھا تھا اسلام سے پہلے. بس حضرت بلال کو ایک کام دیا تھا کہ یہ ایک میرا بت خانہ ہے، اس نے اپنے بت خانہ بنایا تھا، تو ان کی صفائی کیا کر، صبح ان کو تھوڑا کپڑا وپڑا لگایا کر. تو حضرت بلال اسلام سے پہلے تو یہ کام کرتے تھے، لیکن جب ایمان کی دولت نصیب ہوئی، شروع میں جو مسلمان ہوئے ہیں لوگ، 8-10 لوگوں میں حضرت بلال بھی تھے. تو ابھی حضرت بلال ان بت خانے میں تو جاتا تھا، اس کو دکھانے کے لیے بت خانے میں جاتا تھا، لیکن بتوں کی صفائی نہیں کرتا تھا. الٹا جو ہے ایک آدھ جوتا ان کو لگا کے واپس آ جاتا تھا. تو ایک مرتبہ امیہ نے اس طرح اس کو دیکھ لیا تو پکڑ لیا اور بڑے غصے میں کہا کہ تسجد لرب محمد، بلال تو بھی کیا محمد کے رب کا سجدہ کرتا ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ اسجد اللہ المتعال الکبیر، میں اس اللہ کا سجدہ کرتا ہوں جو بہت بلند ہے، جو بہت بڑا ہے. تو یہ ایسے الفاظ تھے کہ امیہ کی کپڑوں میں آگ لگ گئی، غصہ ہو گیا، اور ساری محبت جو بلال سے تھی وہ نفرت میں تبدیل ہو گئی، دشمنی میں، انتقام میں. تو غلام کے لیے تو کوئی قانون ہی نہیں تھا، غلام کو کوئی قتل کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو بڑے مظالم شروع کر دیے، بڑے انتہائی انسانیت سے گرے ہوئے، ریت میں، گرم ریت میں لٹا کر بڑے بڑے پتھر اس پر ڈال دیتا تھا. تو یہ بات آقا کریم علیہ السلام کو پتہ چلی تو آپ نے ایک مرتبہ دیکھا بھی تو آپ کے آنسو جاری ہوئے. تو آپ نے فرمایا ہے کوئی جو بلال کو آزاد کرائے اور جنت خرید لے. حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ثروت عطا کی تھی، کچھ مال ہوتا تھا، پیسہ ہوتا تھا. وہ امیہ کے پاس چلے گئے کچھ پیسے لے کر اور فرمایا کہ امیہ بلال کو بیچتے ہو؟ تو امیہ نے کہا کہ ہاں بیچتا ہوں. بولا کتنی رقم؟ تو اس نے جو غلام کی رقم ہونی چاہیے اس سے 10 گنا زیادہ مانگی. حضرت ابوبکر تو تیاری کے ساتھ گئے تھے تو وہی رقم ادا کر دی. حضرت بلال پر اس وقت بھی ظلم ہو رہا تھا، اس کو آزاد کرایا اور اس کو نہلایا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے. لیکن یہ جب آ رہے تھے آزاد ہوا تو امیہ پیچھے سے ہنسنے لگا، کہہ کے لگانے لگا
تو حضرت ابو بکر متوجہ ہوئے اور فرمایا امیہ کیا ہوا، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو بولا تیری نادانی پر ہنس رہا ہوں، میں تو بلال سے ویسے ہی تنگ تھا، میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ 10 غلاموں کی رقم تجھ سے لوں گا اور تم نے دے دی، تم نے کوئی رعایت والی بات ہی نہیں کی، میں تو ایک غلام کی قیمت میں یہ تمہیں بیچ دیتا، تم بات تو کرتے، تمہاری بیوقوفی پر ہنس رہا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر بھی مسکرائے، بولا اور فرمایا کہ امیہ ابھی بھی بلال تم نے مجھے بہت سستا دیا ہے، تم نے 10 غلاموں کی رقم مانگی، تم 100 غلاموں کی رقم مانگتے میں تمہیں دے دیتا۔ تو آ کر حضور کی خدمت میں پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ اس کو میں اللہ کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ تو حضور بہت خوش ہوئے۔ مکے کے کافروں میں ایک بات اپنا آ گئی کہ اللہ کی خاطر کوئی نہیں اتنا خرچ کرتا، ہم اور آپ کی زندگی گزار رہے ہیں اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے مقصدوں کے لیے کتنا کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، شادیوں میں کتنا کتنا خرچ کیا جاتا ہے، لیکن جہاں اللہ کے راستے میں دیا جائے تو 10 روپے 20 روپے نکلتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ لوگ تو خیر پڑے ہوئے ہیں، لیکن عام ہمارا حال ایسا ہے کہ اللہ کی راہ میں جانا جہاں دینا ہے تو 10-20 کو بھی ہم بہت سمجھتے ہیں، اور جہاں اپنی ذات پر خرچ کرنا ہے تو 10-20 لاکھ کو بھی ہم کم سمجھتے ہیں اور ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ بلال نے اتنا جو خرچ کیا ہے حضرت ابو بکر نے بلال پر، تو حضرت بلال کا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا، اس کا بدلہ چکایا ہوگا، فی سبیل اللہ اتنا کون خرچ کرتا ہے؟ تو یہ باتیں ہونے لگی، تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا، اور سورۃ واللیل کی آخری آیات ہے وہ جناب حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا، جو بڑی تقویٰ والا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس پر کسی بندے کا احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو۔ تو اسی طرح جو ہے وہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی ہمارے لیے مثالیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی پوری مبارک زندگی ہمارے لیے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک دنوں میں ہی یہ سارے مسلمان ہوتے، دلوں کو پھیر دیتا، لیکن 23 سالہ زندگی کتنی مشکل مراحل میں گزری، ان کی کچھ جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر جو ہے بہت مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے حبیب میں نے آپ کا ذکر آپ کے واسطے بلند کر دیا، ایسا بلند کیا ہے کہ اللہ کا ذکر بھی قابل قبول نہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے۔ جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں محمد رسول اللہ ہوگا، جہاں اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہوگا، جہاں نماز میں الحمدللہ رب العالمین ہوگا وہاں آخر میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہوگا۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے ذکر میں شامل رکھا، اور یہاں تک زمین و آسمان میں اعلان فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ بھی درود بھیجیں، سلام بھیجیں۔ اسی کے ساتھ جو ختم کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔